جہاد کو اللہ رب العزت نے مسلمان بنانے کے لیے فرض نہیں کیا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی بھول ہے۔ جہاد کا مقصد اگر سامنے رکھیں گے تو یہ آبجیکشن ہی نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، اگر جہاد مسلمان بنانے کے لیے، لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے فرض ہے، تو پھر اسلامی حکومت کے اندر جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں یا غیر مسلم بھی اگر رہنا چاہے جزیہ دے کر کے، تو جیسے ایک اسلام مسلمان کی حفاظت کرنا، اس کے جان کی اور اس کے مال کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے اس کافر کی، غیر مسلم کی، یہودی کی، نصرانی کی حفاظت کرنا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ بتائیں، اسلامک کنٹری ہے لیکن اس کے اندر ایک غیر مسلم بالکل آزادانہ رہ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پلس اسلام اس کو اور اسلامی حکومت اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ اگر جہاد کا مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا ہوتا تو پھر ذمی جو اسلامی کنٹری کے اندر اسلامی پروٹیکشن کے تحت اور اسلامی کنٹری کے پروٹیکشن کے تحت رہتے ہیں، تو یہ سارے کے ساروں کو بندوق کے زور پر مسلمان ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ غیر بھی، اغیار بھی ان کے نام سے واقف ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا اسبق، غلام تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام ہے اور وہ اسلام نہیں لایا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ اس کو اسلام کی دعوت پیش کی کہ مسلمان ہو جا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ آپ نے کبھی مجبور نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کی اباؤٹ 30 کنٹریز پر حکومت ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر جن کے دور حکومت میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، ان کا غلام مسلمان نہیں ہے۔ اس سے بڑی اگزامپل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو لوگ یہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ جہاد کو مسلمان بنانے کے لیے فرض کیا گیا، وہ اسلام کے الف سے بھی واقف نہیں، پرلے درجے کے احمق اور جاہل ہیں، جن کو نہ قرآن کا کوئی علم ہے نہ حدیث کے بارے میں انہوں نے پڑھا ہے۔ ایسے لوگ وہی ہیں کہ جو ذرا سی آیت یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، بس اس کے آگے نہیں پڑھنا۔ نماز نہیں پڑھے کیا بات ہے بھائی، ایک دن 2 دن غائب، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ۔ آگے تو پڑھ لیتے اللہ کے بندے، اللہ نے آگے کیا لکھا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب اگر وہ ہٹا دیا جائے اور صرف اتنا پکڑ کے بیٹھ لیا جائے، تب تو کوئی بھی کتاب پوری دنیا کی ایسی نہیں کہ اس پر آبجیکشن نہ ہو سکے۔ اور جس کے پاس بھی عقل سلیم ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ اس طرح کے آبجیکشن نہیں کر سکتا۔ در حقیقت وہی لوگ اس طرح کے آبجیکشن کرتے ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن نہیں پڑھا ہے، یا تھوڑا سا پڑھ لیا ہے، یا دوسروں کے ویڈیوز کو سن کر کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ ورنہ there is no religion in the world who teaches hatred۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو نفرت کی تعلیم دیتا ہو۔ تمام مذہب کے اندر پیس کی تعلیم ہے، امن کی تعلیم ہے، شانتی اور بھائی چارے کی تعلیم ہے۔ بہرکیف یہ الگ موضوع ہے۔ اس آیت کے تحت بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر کہا گیا لا اکراہ فی الدین، باقاعدہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، پھر دوسری طرف اللہ نے جہاد بھی فرض کیا ہے۔ دیر از اے کنٹراڈکشن۔ میں نے کہا پرلے درجے تم نے سمجھا ہی نہیں، تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ جہاد کو اللہ نے مسلمان بنانے کے لیے فرض ہی نہیں کیا۔ اگر یہی ہوتا تو اسلامی کنٹری کے تحت ذمی کا وجود نہ ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام وہ غیر مسلم نہ ہوتا۔ اب آپ سوچ لیں، بلکہ جہاد کو جو فرض کیا گیا ہے وہ دفع فساد کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ نوٹ کر لیں آپ حضرات، جہاد کو کس لیے فرض کیا؟ فساد کا، برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس دنیا میں ہر شخص کو امن اور شانتی دینے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ جیسے سانپ، کیڑے، بچھو اور زہریلے جانور کو
تکلیف پہنچانے سے پہلے ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان جس کے پاس عقل ہے وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے زہریلے جراثیم ہوتے ہیں جو پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو فساد مچاتے ہیں، جو اپنا جینا دوسروں کا جینا دوبھر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا اور ایسے لوگوں کو ختم کرنے کا، جیسے کہ پھوڑے اور پھنسی کو جسم سے نکال دیا جاتا ہے، یہ اسلام نے حکم دیا ہے۔ اسے جہاد کہتے ہیں، دفع فساد کے لیے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اس لیے اللہ نے دفع فساد کے لیے جہاد کو فرض کیا ہے۔ لہذا یہ آبجیکشن نہیں ہوگا کہ اللہ نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور دوسری طرف جہاد کو فرض کیا ہے، تو جہاد کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ دفع فساد ہے، مسلمان بنانا نہیں ہے۔